السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ایک بڑی بہترین موضوع کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کا موضوع ہے انسان کا ذات اور انسان کے ان کے اپنے ذات کے ساتھ رشتہ اور ان کے ماحول کے ساتھ رشتہ۔ پچھلے پروگرام میں ہمارا موضوع تھا انسان کا کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے، کس طرح ہے، لیکن آج ہم کائنات کو چھوڑ کے ہم اپنی ذات کے اندر جھانکنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم خود کیا ہیں اور ہم اس ماحول کے ساتھ کس طرح کے کنیکٹ ہو کے اور کس طرح کے ایک توافق میں آ سکتے ہیں، یعنی ہم گروتھ کر سکتے، کس طرح کی اچھی طریقے سے اپنے لائف کو اور دوسروں کی زندگیوں میں چینج لانے کے قابل اگر انسان ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں۔ دوستوں کے تو میرے ساتھ موجود ہے سید شہزاد علی جو کہ ایم ڈی ڈاکٹر بھی ہے، اور شعیب رضا صاحب ہے جو کہ ایک بینکر ہے، بینکنگ سے تعلق ہے ان کا، اور ساتھ ہی ناصر شیخ صاحب ہے جو کہ سول انجینئر ہے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کراچی، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جی کہنا بہت اچھا۔ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آج ہمارے اس موضوع کے ساتھ جو کہ ہم ہیں انسان کا رشتہ کائنات کے ساتھ؟ ہم نے پچھلے پروگرام میں اکیلا بیٹھا ہوا تو لوگ مجھے کال کر رہے تھے تو وہ سے جواب دے رہے تھے، اور بہت سے اسٹوڈنٹ بھی اس میں شامل ہوئے تھے۔ تو مجھے یہ بتائے کہ انسان کا رشتہ کائنات کے ساتھ تو ہے، وہ تو معلوم ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن انسان کا رشتہ اپنے ذات کے ساتھ، اپنے وہ پاور کے ساتھ جو نظر نہیں آتے ہیں، یا وہ اس کا ان کا رشتہ ماحول کے ساتھ کیسے بنایا جا سکتا ہے، یا پھر بنانے کے طاقت ہمیں میں ہے کہ نہیں ہے، یا یہ رشتہ ہے کیا؟ اس طرح کچھ آپ ہمیں بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا رشتہ جو ہے ماحول کے ساتھ کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور انسان کا رشتہ اپنی ذات کے ساتھ کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو پہچانے۔ بہت جب وہ اپنے نفس کو پہچان لے گا تو وہ خدا کو بھی پہچان لے گا، اور بہت کائنات کے دوسرے رازوں سے بھی اس کے پردے اٹھنے شروع ہو جائیں گے۔ اور جب ہم ایک دوسرے کو پہچان کی منزل سے گزرتے ہیں تو ہم میں بہت رشتوں میں ہماری بہت بہتری آ جاتی ہے، اور خود بخود وہ رشتے جو ہے نا وہ بہتر ہونے لگتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ انسان کو خود شناس جی ہونا پڑتا؟ جی بالکل، بہت تو انسان کو خود شناسی کی طرف آنے کا کوئی طریقہ، کوئی طرز، کوئی چیز؟ انسان خود کو پہچاننے کے لیے اس میں جو ہے نا وہ دنیاوی سائنسوں کی سے زیادہ جو ہے روحانیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ضرورت کیا بہت، اور اس روحانی سفر طے کرنے میں آپ ہمارے استاد ہیں، اور ہمیں جو ہے نا وہ ہر لمحہ گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ روحانیت انسان میں جو مادہ پرستی ہے اس سے کیسے چھٹکارا پایا جائے، اور روحانیت کی طرف کس طریقے سے راغب ہوا جائے۔ اس کا مطلب آپ میرے مرید ہیں؟ اس سینس میں نہیں۔ اچھا، میں تو صرف اور صرف جیسے میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، میں اپنے جو عزیز اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں میرا ان میں کوئی فرق نہیں کرتا ہوں، یہ جسم اور میرے اسٹوڈنٹ کے جو جسم ہے، جو ان کی چیزیں ہیں، صلاحیتیں جو میں نے کبھی کوئی فرق نہیں کیا۔ تو میں نے یہ محسوس کیا، کیونکہ جب بچپن میں میرے استاد نے مجھے کہا، میں نے استاد محترم نے جو مجھے فرمایا کہ آپ اور میرا آپ اور میں ایک ہے، ایک ہے، تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
آپ اور میں ایک کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ایک ہے ہم. میں نے کہا نہیں, آپ کے پاس بہت نالج ہے, بہت سارا کچھ ہے, آپ کے پاس بہت طاقت ہے, اللہ نے اتنے کچھ آپ کو دیے ہوئے, میں اور آپ ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آگے جا کر آپ کو سمجھ آ جائیں گے. تو واقعی مجھے سمجھ ہے اس چیز کی کہ ہم ایک ہیں, ایک طاقت ہے. ایک بہت خوب آپ نے ایک بہت, ناصر شیخ صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات کہی کہ ہمیں مادی سائنس کی ہٹ کے کچھ ایسا بھی کرنا چاہیے جو کہ ہمارے رشتہ اللہ کے ساتھ اور روحانی طاقتوں کے ساتھ, ہمارے اپنے ذات کے ساتھ خوشناسی سے, یعنی ہم آگے جا سکتے ہیں اور اس چیزوں میں بڑھ سکتے ہیں. تو سید شہزاد علی, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں, اور کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے جو ہے ایک روحانی مشق کرنی ہوگی, اور اس کے لیے بہترین روحانی مشق جو ہے مراقبہ ہے, میڈیٹیشن بھی کہا جاتا ہے. تو ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا سب سے پہلے, اپنی ذات کے اندر. اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے مراقبہ جو ہے اس کا انتخاب کرنا پڑے گا. یعنی آپ نے طریقہ بتا دیا. جی بہت اچھا. تو اس سے یہ ہے کہ خود شناسی ہوگی, اور جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے تو یقیناً ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ بھی جڑ جائے گا, اور ایک وقت آئے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی جو ہے پہچان لیں گے مراقبے کے ذریعے. مراقبے کے ذریعے. جی. تو بیسٹ اور بہترین مراقبہ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ کوئی ایسا راستہ ہو؟ دیکھیں لوگ تو آج کل اتنی کمرشل ہو گئے کہ وہ یہ نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں مجھے یوں ملنی چاہیے, بس ابھی سے یہ ہونی چاہیے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس ایک طریقہ ایسا کہ کوئی بس یوں ہو جائے, کیوں بس, اور ان کو بھی وہ سارا کچھ مل جائے کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں ایک اچھے روحانی استاد کی ضرورت ہے, اور جب ہمیں کوئی اچھا روحانی استاد ملتا ہے تو اسی کی گائیڈنس میں جب ہم مراقبہ کریں گے تو ہم جو ہے منازل طے کریں گے, اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ جڑ جائے گا. بہت. تو یہ طریقہ ہے. بہت. دیکھیے بہت سے دنیا ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو کہ بائی گاڈ اللہ کی طرف سے ان کو ملے ہوتے ہیں. بے شک. لیکن یہ ہر کسی کو نہیں ہوتا. جی بالکل. کچھ لوگ ہوتے ہیں بائی گاڈ اللہ تعالیٰ کو ملتے ہیں, اللہ کی طرف سے. جی اللہ کی طرف سے ان کو ملتے ہیں. جی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان جو اللہ کی طرف سے ان کو کوئی ایسا چیز نہیں ملے, وہ کیا کرے؟ وہ کون سا طریقہ, کیا چیز؟ اس کے لیے جو ہے روحانی استاد ہمیں تلاش کرنا ہوگا. اچھا, استاد کی تو آپ نے بات کہی. دیکھیں جی روحانی استاد کی بات الگ ہوتی ہے. اپنے طور پہ انہوں نے کچھ گھر بیٹھے کچھ کرنا ہے. مثلا استاد تو ٹھیک ہے, آپ کو استاد وہ کہتا ہے کہ یوں مجھے بتا دو, ابھی بتا دو, مجھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر گھر بیٹھے انسان کو کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے مراقبے کا ہی طریقہ ہے. آدمی نماز کی پابندی کرے اور نماز کے ذریعے اللہ سے رشتہ قائم کرے, اور ساتھ میں جو ہے میڈیٹیشن کرے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کر کے یکسوئی کے ساتھ آدمی کچھ دیر اندھیرے میں اگر بیٹھ جاتا ہے تو اس سے بھی اس کی روحانی صلاحیت کھلتی ہے, اور جو ہے وہ غیب کی دنیا میں داخل ہو سکتا ہے. لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے, اس میں برابر مشق کرنی پڑتی ہے. جی. تو آپ جیل سائنسز آئے تھے, اور جیل سائنسز میں کوئی ایسا کچھ آپ نے پایا؟ جی ہاں, جیل سائنسز میں سمجھتا ہوں کہ جو اس سے واقف ہوتا جا رہا ہے اس کے لیے یہ بہترین ذریعہ ہے کہ وہ غیب کی دنیا میں سفر اس کے ذریعے کر سکتا ہے, اور اپنے آپ کو بھی پہچان سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بھی دیکھ سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ایک وقت آئے گا کہ حاصل انشاءاللہ کر سکتا ہے ذیل سائنسز کے ذریعے. بہت اچھا, بہت اچھا. یقیناً سمدھا ہیلنگ میں بہت آسان طریقہ ہے. جی بے شک. مراقبے کا. جی بالکل. بہت ہی ایزی اور آسان طریقہ ہے جو کہ ہم ڈیپلی مراقبے میں جا سکتے ہیں, ڈیپلی میڈیٹیشن کر سکتے ہیں. وہ سیکنڈوں کا منٹوں کا ہوتا ہے.
جی اس پہ کوئی 12 سال، کوئی کتنا سال، کوئی 5 سال بھی جی جی بہت ڈیپلی میڈیٹیشن جی ہو جی جاتا ہے، بہت زبردست ہے. کیونکہ جب آپ کو سکون ملتا ہے آپ کی صلاحیتوں بے شک. تو اس صورت میں انسان ڈیپلی جی 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 بہت اچھا. تو میں شعیب صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں، شعیب رضا، کہ آپ کا تعلق بینک سے ہے. جی بینک سے ہے، اور آپ کا تعلق ایک انجینئر میٹیریل سے ہے، اور آپ کا تعلق جو ہے آپ کا بھی میٹیریل سے، مٹیریل ہے، پیسے سے، معاشیت ہے. پرزوں سے ہے. جی ہاں. اور ان کا تعلق مراقبہ کھانے سے. پینے سے ہے، انجیکشن سے ہے، اور اس چیزوں سے. ہم اس سب چیزوں سے ہٹ کی بات کرنا چاہتے ہیں. جی ہاں. ایک بڑی خوبصورت شعبے ہیں آپ لوگوں کے سب کے، اس طرح کے انجینئر صاحب ہیں، یہ بڑا اچھے سے شعبے تو بہت اچھے ہیں. انجینئرنگ ہمیں ضرورت ہے آج کل کے ماڈرن دنیا کے لیے، ہمیں ضرورت ہے کہ بڑھنے کی. اور اس طرح ایک ڈاکٹر کی ہمیں ضرورت ہے، اور ایک بینکر کی ہمیں ضرورت ہے. تو مختلف شعبے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے. جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کا جڑاؤ کائنات کے ساتھ، انوائرمنٹ کے ساتھ، اور اپنے ذات کے ساتھ؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ذات کے ساتھ، جس طرح ابھی عزیز شہزاد صاحب نے کہا کہ مراقبے کی ضرورت ہے، اور میرے بھائی نے ابھی ناصر صاحب نے کہا کہ روحانیت کی ضرورت ہے، اس کے اندر انسان کو ایک چھوٹی سی تگ و دو کرنی پڑے گی کہ روحانیت کہاں ملتی ہے یا مراقبہ کس طرح کیا جاتا ہے. لیکن جو بات آپ نے پوچھی تھی کہ خود آدمی اپنے تئیں یہ کیسے اندازہ کرے کہ کیا بہتر ہے اس کی ذات کے لیے، تو ہمارا جو یہ جسم ہے یہ ایک میدان ہے، اور اس کے اندر 2 طاقتیں اللہ نے ہم کو ودیعت کی ہیں. ایک دماغ کی طاقت ہے اور ایک دل کی طاقت ہے. اب عام طور سے جو ایک نارمل آدمی ہے جس کا کسی بہترین یا کسی علم سے تعلق نہیں ہے، اور وہ جب اس زندگی میں قدم رکھتا ہے تو ایک وہ جملہ کہتا ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں، یہ دل کا حکم ہے کہ یہ کام کر لوں. لیکن دماغ یہ کہتا ہے کہ آیا یہ کام صحیح ہے کہ نہیں ہے. بس یہیں ان دونوں کی جنگ کو دیکھنا ہے، اور دماغ ہی ہمارا ضمیر ہے، وہی ہمیں بتاتا ہے کہ آیا دل جو چاہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اگر ہم اس پہ عمل کر لیں اور اس دماغ کی آواز کو پریفرنس دیں اور اس کو ہم برتری دیں اور اس پر عمل کریں، تو میں سمجھتا ہوں شاید ہمیں مراقبے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اپنے ذات کو جاننے کی حد تک، اور کسی جگہ روحانیت کو بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ چیز اللہ نے ہمیں عنایت کی ہے، اور عقل دی اسی لیے ہے کہ اسے استعمال کیا جائے. جی ہاں جی ہاں. اور اس کے بعد جب اور علم کی آگے بڑھتے ہیں، اور جب کائنات سے، کیونکہ اس جہاں ہم رہ رہے ہیں ہم اپنے معاشرے سے الگ نہیں ہو سکتے، اس کی جو پرابلمز ہیں، اس کی جو پریشانیاں ہیں، اس نے ہمیں گھیرا ہوا ہے. لہٰذا اس کے جو نتائج، منفی نتائج ہمارے ذہن و دماغ پہ جو پڑتے ہیں، اس کو الگ کرنے کے لیے یا اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میں نے ذیل سائنس کو بہت زیادہ افیکٹو سمجھا اور اس کو جانا. کیونکہ جب آپ کو دلی سکون میسر ہو جائے، اور ارریلیونٹ یا خواہ مخواہ کی جو ٹینشنز ہیں جو خواہ مخواہ آپ کی صلاحیتوں کو کمزور کرتی ہیں، اس سے جب نجات مل جاتی ہے تو آدمی صحیح طور پہ پازیٹیولی، پیورٹی کے ساتھ اپنے ایم کی طرف سوچ سکتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. اور ذیل سائنس اس کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہے، اٹس ویری افیکٹو، بہت افیکٹو. بہت یہ اندازہ بہت اچھا. یعنی دلی سکون سب سے پہلے بالکل ضروری ہے، قلبی سکون ہونی چاہیے. جی ہاں. اور پھر قلبی سکون کے بعد آپ ایک منزل تک، بالکل منزل تک پہنچ. بہت اچھا.